السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پچھلے گزشتہ دروس کے اندر ہم نے اتباع سنت کے معنی و مفاہیم اس کے متعلق ہم نے درس سنا۔ آج کے درس کے اندر اتباع سنت کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اتباع سنت کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ حقیقت میں جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے دندانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو دیں اس سے لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ یعنی کس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں دیا ہے، چاہے وہ ہمارے عقل ایکسیپٹ کرے، چاہے ہماری طاقت ایکسیپٹ کرے، چاہے یا ہماری ذہن یا ہمارا دل و دماغ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن ہمیں ہر چیز کو اپنانا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جسے منع کر دیا، چاہے جتنے بھی محبوب چیز کیوں نہ ہو، جتنے بھی پسندیدہ چیز کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی دوسرا نقطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ محبت الہی یعنی کہ اللہ کی محبت کا معیار اتباع سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اللہ تمہیں خود بخود محبت کرے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال آج کے درس کے اندر پیش کریں گے کہ اتباع سنت صحابہ اور علماء اکرام سلف صالحین کے پاس اتباع کس طریقے سے تھی، وہ اتباع سنت کو کس طریقے سے مانا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے میں نے کل بھی حدیث جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سنت کو چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ کون بول رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کی نیکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آسمان میں ان کی نیکیوں کی جگہ نہیں ہے، آسمان اتنی بھی نیکیاں ان کی جگہ، آسمان میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ان کی نیکیاں سما جا سکے، اتنی زیادہ نیکیاں رکھنے والے سوچتے ہیں کہ وہ نا اطاعت وہ سنت کو، کسی سنت کو چھوڑنے سے وہ گمراہی ہوں گے۔ نجات صرف سنت کی پیروی میں ہے۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رائے والوں سے بچو کیونکہ وہ سنتوں کے دشمن ہیں۔ سننے درامی کی ایک حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، رائے سے بچو کیونکہ وہ سنتوں کے دشمن ہیں۔ رائے دینا یعنی کہ ایسا کر لیا جائے تو ہوگا، ایسا کرو، میرا مشورہ ہے یہ کرے تو ٹھیک تھا، ایسا مشورہ جو دینے والے ہیں کتاب و سنت کے خلاف، ان سے بچو کیونکہ یہ سنت والوں کے دشمن ہیں۔ اس حدیث سے ایک سبق ملتا ہے، دین میں اپنے عقل کو سنت پر مقدم کرنا خطرناک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اتباع کرو، بدعت نہ ایجاد کرو کیونکہ تمہارے لیے سنت کافی ہے، دین مکمل ہو چکا، نئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اتباع کرو، بدعت سے بچو، اور تم نئی چیزوں کے بارے میں نہ سوچو کیونکہ دین مکمل اللہ کے نبی کر کے جا چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول، چوتھا قول، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول، اگر دین رائے سے ہوتا تو موضع پر اوپر مسح کرنا صحیح ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ہم
موزے پہنتے ساکس جس کو بولتے ہیں، اگر ہم وضو کر کے ساکس پہنیں تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو موزے اتار کر پیر دھونا ضروری نہیں ہے، بس اس کا مسح کرنا ہے۔ اس کا مسح کرنا ہے تو اس کا مسح کرنے کے لیے ہمارا ایک پیر ہے، تو اگر بات عقل کی ہوتی، عقل کی اتباع کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا ہے۔ یہ ہمارا پیر ہے، موزے ہم پہنتے ہیں، وضو کرنے کے بعد مسح اس کے اوپر کرنا ہے۔ اگر عقل کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقل کیا بولے گی، گندا تو نیچے ہوتا ہے، گندا تو نیچے ہوتا ہے تو نیچے مسح کرنا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے کہ موضع کے اوپر ہی کریں۔ عقل کیا کہتی، گندگی نیچے لگی ہے، لیکن ہمیں اتباع سنت کیا کہتی ہے، اوپر مسح کریں۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہی کہتے ہیں کہ اگر عقل کی بات ہوتی تو موضوع کی مثال صحیح ہے۔ دین وہی ہے، دین وہی پر قائم ہے، عقل پر نہیں۔ ائمہ سلف کے اقوال، امام مالک جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا، اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نہیں پہنچی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی بدعت کو ایجاد کیا اور اس کو اچھا سمجھا تو وہ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمت لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گئے۔ اگر کوئی بدعت کو اچھا سمجھے، ارے وہ تو اچھا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے تبلیغ جماعت کے بھائیوں کی مثال، تبلیغ جماعت والوں کی بڑی اچھی مثال ہے کہ اب دیکھو امام مالک نے کیا کہا، جس نے اسلام میں کوئی بدعت کو ایجاد کی اور اس کو اچھا سمجھا، گویا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نہیں پہنچی۔ تو ہمارے جو تبلیغ جماعت کے بھائی ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے تبلیغ جماعت کے، اب ہمارے کچھ نوجوان ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، ملک صاحب انہوں تو دعوت کا کام کر رہے، اچھا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، انہوں تو اچھا کر رہے ہیں، ہاں، لیکن بدعت کو اچھا کہنا گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ اتباع سنت کی موافق نہیں ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی دعوت کا کام کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر، لیکن وہ لوگوں نے کبھی 40 دن کا 4 مہینے کا چھلا نہیں بٹھایا، بلغوا عنی ولو آیا۔ دعوت کا کام وہ ہے کہ تم ایک بات پہ اگر ایک حدیث بھی سنتے ہو جا کر تم منہ عن ویسے ہی بیان کرنا۔ دعوت کا مقصد کانسیپٹ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم دعوت کا کام اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے پیش کرو اور حکمت کے ساتھ پیش کرو۔ وہ لوگ جماعت بنا کر مستورات عورتوں کو لے کر اپنے گھر باہر کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اگر 40 دن کے اندر جو جماعت میں نکلتے ہیں، اگر چھلے میں ہو 4 مہینے کے 40 دن کا چھٹا ہو، چھلا چھٹی ہو، اس دن میں جو ہے اگر بیوی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو گھر میں نہیں جاتی۔ یہ دعوت نہیں، یہ دین آسان ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ لوگ بیوی کے انتقال ہوا گھر کے اندر نہیں جاتے، یہ نبی کا طریقہ نہیں۔ دکھنے کے لیے سنت بڑی اچھی لگتی ہے، دکھنے کے لیے ان کا کام اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بدعت ہے۔ اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے وہ تبلیغ کرنے والے مسجدوں کے باہر بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گانجا وانجا سب مارتے ہیں، پھر وضو کر کے آ کے وہی جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں، یہ اتباع سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور سنت دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی تمہیں اصلاح کا موقع ملتا ہے، پہلے خود کی اصلاح، کہ پہلے خود جانیں کہ میں کیسا ہوں، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کریں، اور ایسی اصلاح کریں علم ہو اس کا۔ علم کے بغیر فتویٰ دینا یہ بھی بدعت، علم کے بغیر بھی فتویٰ دینا بدعت ہے۔
اس کے بعد امام شافعی تو فرماتے ہیں، امام شافعی کا قول، جو شافعی اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، شافعیوں کا بڑا خطرناک عقیدہ ہے، اجتماعی دعائیں کرتے ہیں، خبروں پر جانے کے بعد ماتم بناتے ہیں۔ یہاں پر امام شافعی کا قول میں نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی نے خود کہا جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، لیکن شافعیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے، صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو صحیح حدیث جانتے ہیں پھر بھی کسی اور کی رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ سنت ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی بدعت والوں کے طریقے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے، بدعت جو ہے شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ تو ہو جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ کم ہوتی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت جو ہے شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ انسان مثال کے طور پر ایک گناہ کا کام کیا، مثال کے طور پر چوری کیا، چوری کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے چوری کی، اس چوری کے بعد اس کی ندامت کے بعد وہ توبہ کرے گا، اللہ میں آئندہ سے توبہ نہیں کروں گا۔ لیکن بدعت کو تو وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے بدعتی کو۔ اور امام ازائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف صالحین کے آثار کو مضبوطی سے پکڑ لو اگرچہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں۔ بڑی اچھی پیاری بات امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے آثار کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی کہ صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو چاہے تمہیں لوگ چھوڑ دیں۔ اہل الحدیث کا کام یہی ہے۔ اہل حدیث جو گھر میں بہت سارے لوگ اہل حدیث ہونے کے بعد بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے چھوڑ دیتے، لیکن امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے راستے کو تم پکڑ لو چاہے تمہیں لوگ چھوڑ دیں۔ اور اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول، چھٹا قول میں پیش کر رہا ہوں سلف صالحین کے قول سے، کسی شخص کا قول و عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ اور اسی کے بعد ساتواں نقطہ، ساتواں قول شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اہل سنت کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور بدعت سے اجتناب ہے۔ اہل حدیث وہ ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا وہ ہے جس کی علامت خود بخود ظاہر ہوتی ہے، ہر قول، ہر فعل، ہر کام، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، عید ملنا، ساری چیزوں کے اندر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ڈھونڈے گا، نہ بزرگ، نہ پیر، نہ ولی، نہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد ابن القیم جوزی رحمہ اللہ، سنت نوح، سنت جو ہے نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا اور جس نے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ سنا ہے آپ نے؟ نوح علیہ السلام دیکھا کہ ایک عذاب آنے والا ہے، اللہ کے حکم سے کشتی بنائے اور اس کے بعد ایمان والوں کو لے کر اس کے اندر بٹھا لیا، اور اللہ نے کہا جو بھی اتنے بیٹھے ہیں یہ سب کامیاب لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو دیکھا کہ کہا کہ بیٹا آ جا، لیکن اللہ نے حکم دیا اے نوح یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو اس میں چڑھ گیا، جو اس میں نکھر گیا، جو اس میں اتر گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس کشتی میں چڑھنے سے انکار کر دیا، اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، گویا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ، ہر بدعت کی دو شرطیں ہیں۔ محمد ابن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ 10واں عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ،
اتباع سنت دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بدعت سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد 11 شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، امت کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس سے اس کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہوگی، یعنی کہ کتاب و سنت سے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عوام کی امت کی اصلاح ویسے ہی ہوگی جس طریقے سے صحابہ اکرام نے سنت کو اپنا کر کیا تھا، یعنی کہ وہی تبلیغ جماعت والی بات، یعنی کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، سدھرنے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں۔ وہ طریقہ اپناؤ، اتباع سنت، جب جا کر آپ پر لوگ جو ہے یہ کریں گے۔ اس کے بعد صالح الفوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں نجات کا راستہ صرف کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اختیار کرنا۔ معلوم ہوا ان واقعات، ان اقوال سے کہ الگ الگ اپنے علم کے اعتبار سے سارے لوگوں کا اجماع، سارے لوگوں کا ایک ہی کہنا ہے، سارے باتیں اپنے الگ الگ انداز میں، اوپر کی بات نیچے، نیچے کی بات اوپر، سب کا قول الگ تھا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا فرمان، نبی کا طریقہ اتباع سنت۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو نماز میں چھینکنے کے بعد الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہتے ہوئے سنا، تو فرمایا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ وہی کہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، عبادت میں اضافہ بھی کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی کہ چھینکنے کے بعد کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ، لیکن الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ایک قول ہے، اس کے اندر سنت کے اندر اضافہ بھی کرنا بدعت ہے، اتباع سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے مسجد میں کنکریوں پر اجتماع، وہ جیسا کہ میں نے بتایا کنکریوں پر اذکار کر رہے تھے اللہ کے، انہوں نے فرمایا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے یا تو گمراہ ہوں گے، ہدایت یافتہ تو نہیں ہوں گے لیکن گمراہی ہوں گے۔ تیسرا واقعہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا الفاظ سکھائے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ کو بدل دیا تو آپ نے فوراً درست فرمایا کہ کہا کہ میں نے جو بتایا ہے وہی میری سنت ہے، اگر اضافی کرو گے تو بدعت ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں خلاصہ معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد کتاب و سنت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا کامیابی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے میں ہے۔ تمام ائمہ سلف صالحین صحیح حدیث کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنا ہی اتباع سنت ہے۔ اور اتباع سنت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اتباع سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے اپنی زندگی کو سینکڑوں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔